الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام حضرات محترم، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان جس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے آقائے نامدار فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دین اسلام کی برکت سے مسلمانوں کو جو روحانی اور جسمانی فوائد ملتے ہیں ان میں ایک نعمت ہے برکت کی. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ بلیسنگ، برکت، برکہ، یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے چند منٹ آپ حضرات کے سامنے آج میں عرض کروں گا. یقیناً برکت ایسی نعمت ہے جو کافر کو نہیں ملتی. یہ برکت کی نعمت صرف اور صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور عورت، بوڑھے اور بچے کو، جوان کو یہ برکت اللہ پاک عطا فرماتی. ان کے اندر برکت نہیں ہوتی. پورا ویک وہ کماتے ہیں، ویکینڈز پہ جا کے وہ برکتیں اس کی ساری ظاہر ہو جاتی ہیں. وہ حرام خوری، شراب خوری، گناہوں کی زندگی کے اندر ایسے وہ ان کو مزہ آتا ہے کہ ان کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن ایک مومن 100 پاؤنڈ بھی کما لے، 50 بھی کما لے، اللہ پاک اس کے اندر ہزاروں کی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ ایک مومن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے. اب سب سے پہلے کہ یہ برکت ملتی کیسے ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے سے برکت ملتی ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ کھانا آپ کے سامنے ہے، آپ نے کیسے شروع کرنا ہے؟ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب برکت ہو گئی، شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا. حدیث پاک میں اب آپ مسجد میں آئے، آپ نے دایاں قدم رکھا اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. برکت ہے. آپ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے جب ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی عذبنی وعافانی. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے میرے پیٹ سے اس تکلیف کو ہٹا کے یا اللہ مجھے عافیت کی دولت بخشی. اگر یہ گند اندر رہتا تو انسان مر جاتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسلمان ملے تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، پیس بی اپان یو. اب یہ برکت ہے. لیکن ایک کافر، نان بلیور، اس کے لیے کوئی برکت نہیں. برکت کس کے لیے ہے؟ ایک سچے مسلمان کے لیے برکت ہے. برکت کے لیے علماء و مشائخ نے لکھا ہے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ضرورتوں کو کافی ہو جاتی ہے وہ چیز. گاڑی ہے تو گاڑی خراب نہیں ہو رہی. دولت ہے تھوڑی ہے لیکن اس میں برکت ہے. اولاد ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ والدین کی فرما بردار ہے. یعنی کوئی چیز انسان کی ضرورت کو پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت.
मशाइख ने लिखा है दूसरी चीज जो लिखी है, जिंदगियों से परेशानियों का दूर हो जाना। परेशानी तो वलीउल्लाह पे भी आती है, काफिर पे भी आती है, नेक पे भी आती है, बद पे भी आती है। परेशानी तो सब पे आती है, लेकिन जब एक नेक बंदे पे परेशानी आती है, वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए, वापस उसकी तरफ जाएंगे। लिहाजा ये परेशानी आई है तो बेशक आए, ये अल्लाह की तरफ से आई है, मुझे कबूल है। लेकिन काफिर जो होता है, जब उस पे कोई ऐसा क्रेडिट क्रंच होता है, कोई ऐसा उसके हवाले से कोई ऐसी कोई तकलीफ आ जाती है, तो अब वो आदमी परेशान हो जाता है। तो जिंदगियों से परेशानियों का दूर होना ये भी एक बरकत है। परेशानी तो आएगी लेकिन उसको बर्दाश्त करता है मोमिन। और उसके बाद इज्जतों वाली जिंदगी का मिलना, इज्जतों वाली जिंदगी का मिलना ये भी बरकत है। यानी एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, सुल्तानुल हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह के वली कामिल गुजरे हैं, जमीन पे थे तो भी लोग उनकी इज्जत करते थे, मिट्टी के ढेर के नीचे गए, आज भी लोग उनका दिल से एहतराम कर रहे हैं। यह बरकतों वाली इज्जतों वाली जिंदगी है। और कहा जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम 1433 साल हो गए हिजरत जब आपने मदीना पाक में किया, तकरीबन 1450 साल हो गए आका करीम अलैहिस्सलाम के नबूवत का आपने ऐलान किया। जरा गौर करो इस बात पे, आज भी इस्लाम जो है वो रोज बरोज फैल रहा है, खत्म नहीं हुआ। वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हम तेरे जिक्र को बुलंद करेंगे। इतने साल गुजर के, ये क्या है? इज्जतों वाली जिंदगी, इसको भी बरकत कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? बरकत। और नंबर 4, दिल को राहत और सुकून का मिलना, यह भी बरकत होती है। इंसान के पास सब कुछ है, न जाने रात को नींद नहीं आती। इंसान के पास पैसा भी है, दौलत भी है, औलाद भी है, मकान भी है, वीजा भी है, उसके पास सब कुछ है, इज्जत भी है, लेकिन उसको सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा? फरमाया अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र के साथ। जिक्र, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, हज भी अल्लाह का जिक्र है, वालिदैन की खिदमत भी अल्लाह का जिक्र है। तो फरमाया ये भी एक बरकत का एक जरिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अब ये बरकत क्या होती है, उस हवाले से कुरान मजीद से पूछते हैं बरकत क्या होती है। कुरान कहता है 15वां पारा उठा के खोलें, उसे पढ़ें। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मेराज की रात मक्का की मस्जिद अल हराम से इस वक्त यहूदियों के पास जो बैतुल मुक़द्दस है उस तक अल्लाह ने सैर कराई। बारकना हौलहु, अल्लाह ने उस मस्जिद के आर पार बरकतें रखी। आज क्यों काफिर लेना चाहता है बैतुल मुक़द्दस को, क्यों कब्जा नहीं छोड़ रहा उससे? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं मैंने बरकत रखी है। अंबियाए किराम वहां पे मदफून है। हम सीरिया गए, मेरे साथ यहाँ पे शायद कुछ साथी ऐसे होंगे जो सीरिया मेरे साथ गए। भाई आप गए थे? हाय सिराज साहब, वहां का फ्रूट खाएं आप, न जाने कैसी मिठास, वहां सब्जा देखे, मौसम मोतदिल, हर चीज। अल्लाह फरमाते हैं बारकना हौलहु, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द सीरिया जितने ममालिक आते हैं इसमें हमने बरकत रखी है। नहरें हैं, खूबसूरती है, हर चीज आपको वहां पे, दुनिया की खूबसूरती भी है, आखिरत की खूबसूरती भी है, और सुकून भी है, और अंबिया किराम का मस्कन भी वही। तो फरमाया ये बरकत, एक बरकत तो ये हो। दूसरी बरकत फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, फरमाया बेशक अल्लाह ने इबादत के लिए, लोगों की इबादत के लिए दुनिया पे जो पहला क्यूब शेप शराइन चौकोर घर बनाया वो अल्लाह ने काबा बनाया था, काबा बनाया था। फरमाया उस घर के अंदर मैंने बरकत रखी है, हुदल लिल आलमीन, हदायत रखी है सारे दुनिया के इंसानों के लिए। बैतुल मुक़द्दस में बरकत, मक्का शरीफ में बरकत। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कर्जा खत्म हो जाए, मोर्गेज दूर हो जाए, अगर चाहते हो तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करो, ज्यादा हज और उम्रे करो। हदीस पाक में आता है हज और उम्रे फक्र और तंगदस्ती को
فاقوں کو ختم کر کے تمہارے گھر کے اندر جو پیسے تم نے ٹکٹ پہ لگائے ہیں ویسے لگائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ جب واپس آؤ گے تو اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یعنی فقر و تنگدستی کو دور کرنا چاہتے ہو تو زیادہ حج اور عمرے کرو۔ فرمایا اس گھر کے آر پار میں نے برکتیں رکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہر سال چلے جاتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں؟ بھئی یاد رکھو اس بات کو، بلانے والی ذات وہ ہے، وہ بلا رہی، اگر وہ نہ بلائے تو کسی کی جرت ہے یہاں سے باہر مسجد تک جائے؟ پتہ بھی ہلے، ذرہ بھی ہلے؟ فرمایا زیادہ حج اور عمرے کرو، حدیث پاک میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا زیتون کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں زیتون، اولیو آئل، اس کے اندر کیوں برکت رکھی ہے؟ وَشَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زیتونہ، فرمایا یہ زیتون کا جو درخت ہے اس میں جو پھل لگا ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ کیسی برکت رکھی ہے؟ آج کوکنگ آئل ویجیٹیبل ہے اور ہے تو آپ وہ کھائیں تو اس سے شریانیں بند ہو جاتی ہیں، آرٹریز آپ کی بلاک ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نہ کھاؤ۔ آج ان نان بلیور نے بھی ریسرچ کی، کہا جو اولیو استعمال کرتا ہے اس سے تمہارا دل جو ہے اس کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بکری پالو اس میں برکت ہے، بکری پالو اس میں گوٹ۔ تو کیوں برکت ہے؟ اب دیکھو بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے آپ کو تو اکثر پتہ ہوگا، لیکن ایک ڈاگ کو دیکھیں وہ سال کے اندر اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اتنے زیادہ وہ نظر نہیں آتے جتنی بکریاں ہیں۔ قربانی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں برکت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بکری رکھنے کے اندر میں نے خود چرایا ہے اس کو مائی حلیمہ کے گھر میں، لہذا جو بکری رکھے گا اس کو پالے گا میری سنت کو پورا کرے گا، اس کے اندر اللہ برکت عطا کرے گا۔ یاد رکھو ایک اور بات، تحنیک کے اندر برکت ہے۔ حدیث پاک میں تحنیک کیسے کہتے ہیں؟ گھٹی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھٹی دیتے ہیں نا، تو کہا تحنیک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، صحابہ کا بھی، مشائخ کا بھی، علماء کا بھی، ہمارے بزرگوں کا بھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ شہد ہنی لگا کے منہ میں لگاتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام خود منہ میں چباتے، چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں لگاتے، بچی کے منہ میں لگاتے، اس کی برکت سے کہتے ہیں جس کی گھٹی ہوتی ہے اس کی عادتوں کے مطابق وہ بچہ پروان چڑھتا ہے۔ ایک عورت آئی نا تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو عورت کہنے لگی، عورت بڑی بے باک تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بہت بڑا منہ ہے اس کا، شرماتی نہیں، بار کسی کے سامنے بات کرتی ہے، تو وہ عورت ایسی تھی، وہ جا رہی تھی، صحابیہ تھی، اس کی قسمت پہ ہم ناز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کچھ کھا رہے، تو حضور صاحب کو کہتی ہے کہ آپ خود کھا رہے ہیں مجھے نہیں دے رہے، تو صحابہ حیران ہو گئے، یہ اس کو تمیز نہیں، ادب نہیں۔ حضور صاحب نے دیا، کہا نہیں، آپ کے منہ کے اندر جو ہے جو آپ چبا رہے ہیں وہ مجھے عنایت کریں، میں اس کو کھاؤں گی۔ حضور علیہ السلام نے دیا وہ نکال کے، اور جب دیا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد اس عورت کے اندر حیا آ گئی، اس پہ سر پہ دوپٹہ آ گیا، بال چھپ گئے اور زندگی بدل گئی، آقا کریم علیہ السلام کی دیوانی بن گئی۔ تو یہ تحنیک کے اندر بھی برکت ہے حدیث پاک میں، یعنی آپ بچے کو جب کچھ چیز دیتے ہیں اس میں بڑی برکت ہے، بہت زیادہ برکت۔ اور اس سے ہٹ کے آپ آئیں تو کہتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت یہ بھی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع آیا مجھے بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے مدینہ پاک تو وہ تھلا سا بنا ہوا ہے، اونچی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں غریب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلی اسلامک یونیورسٹی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پہ پڑھا کرتے تھے اور پیٹ پہ پتھر ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور حضور صاحب کے پیٹ پہ 2 ہوتے تھے، ان کے اگر 1 ہوتا تھا۔ جب کوئی ہدیہ آتا، کھجوریں ہوتی، کوئی گوشت آتا تو آپ ان صحابہ کرام میں تقسیم کرتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی وقتوں سے مجھے بھوک تھی، اتنے میں ایک آدمی آیا، پیالہ ایک لایا، اس بول اس پیالے کے اندر کچھ دودھ لایا، تو میں بڑا خوش ہو گیا، میرا اب قریب کوئی نہیں ہے، مجھے سارا ملے گا، پیوں گا اور بھوک ختم ہوگی۔ بھوک جو ہے کفر تک پہنچاتی ہے، اللہ بچائے اس سے، اتنا اللہ دے کہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو حضور صاحب نے فرمایا اچھا سارے صحابہ کو بلاؤ، کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی، چھوٹا سا پیالہ ہے، سب کو بلایا تو ختم ہو جائے گا، یہ بات کوئی ویسے سٹوری نہیں ہے، یا جسے بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جتنی میں باتیں کر رہا ہوں۔ اور اتنے میں
سب کو بلا لے مجبوراً، دل میں یہ تھا یہ سارا ایک ہی پیے گا تو ختم ہو جائے گا۔ حضور صاحب نے برکت کی دعا کی، اس کے ساتھ ہاتھ لگایا، 70 صحابہ کرام نے اس کو پیا، دودھ ویسے کا ویسا تھا۔ اور یہ اصول ہے جو تقسیم کرتا ہے سب سے آخر میں وہ کھاتا ہے۔ جو آپ لنگر جہاں پہ کھاتے ہیں سب سے آخر میں کھانا پڑتا ہے نا آپ کو، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم پیو، پیا، کہا پھر پیو، پھر پیا، کہا پھر پیو، کہا جی پیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ آخر میں آقا کریم علیہ السلام نے خود نوش فرمایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ برکت تھی۔ بات ہو رہی ہے برکت کی آج۔ یہ برکت ہی تھی نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ ٹھیک، ختم کر رہا ہوں، آخری بات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق ہے، آپ گئے نا، وہ 5 مسجدیں جو تھی اب وہ گرا کے ایک کر دی، انہوں نے بڑی کر دی۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، حضور علیہ السلام نے 2۔ حضرت جابر کو پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام لڑائی ہو رہی ہے، کھانا نہیں ہے، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا جی تھوڑا سے جو ہے اور ایک چھوٹے بکری کا بچہ ہے، کہا اس کو ذبح کرو، ہانڈی بناؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی ایسا کریں کہ میرے گھر آ جائیں، آپ آ جائیں، 2 آدمی اور لے آئے، کھانا تناول فرما لیں۔ آپ نے کئی 100 صحابہ کرام کو آواز دی، آج جابر نے ہماری دعوت کیا، ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو پریشان ہو گئے، یار یہ تو ہے تھوڑا سا، اب کیسے پورا کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ہنڈیا سے، کٹوی سے اوپر سے ڈھکن نہیں اتارنا۔ آپ گئے، اپنا لابے دان ڈالا اس کے اندر، کئی 100 صحابہ کرام نے سیر ہو کے کھایا اور سب کو پورا ہو گیا، سب کو۔ تو کہتے ہیں دعاؤں میں برکت ہے، والدین کی دعاؤں میں برکت ہے، اپنی دعاؤں میں برکت ہے، اور البرکۃ مع اکابرکم، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے بزرگوں کے ساتھ رہنا اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ لہذا آج بات ہو رہی ہے برکت کی، جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سنا کے بات ختم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، حضور علیہ السلام پہ یہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی قرآن کی آیت کی صورت میں، اگر یہ بستی والے، یہ ولیج والے، اس قریے والے اگر تقویٰ کی دولت اختیار کرے تو کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ ان پر آسمان سے اور زمین کے اندر سے برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ پانی جو ہے، پانی جو گر رہا ہے، یہ برکت ہے آسمان سے بارش کی صورت میں۔ اور اگر پانی بند ہو جائے تو کات سالی ہو جائے، کہا لیکن یہ پانی جب زیادہ ہو جائے تو یہ فلڈ کی صورت میں بن جاتا ہے اور پھر یہ زیامت بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برکت آج برکت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ان برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔